اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين بلکہ تم تعجب کر رہے ہو اور وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو اسے نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یہ سورہ صافات کی 12، 13، 14، 15 چند آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے تعجب کا ذکر کیا۔ تعجب کس بات پر تھا؟ جب دعوت دیتے لوگوں کو اور ان کو یہ بتایا جاتا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ تم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، بعث بعد الموت کا عقیدہ، تو وہ اس پر مذاق اڑاتے، مسخرہ ٹائپ گفتگو کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بل عجبت، آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ صرف انکار ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ انکار کرنا، پھر حق بات کا انکار کرنا ایک جرم ہوا، انکار کے ساتھ اس کا مذاق اڑانا یہ دوسرا خطرناک جرم ہوا ان کا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے تو اسے مانتے نہیں، کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ اور جب رسول کوئی معجزہ دکھلاتے ہیں تو وہ معجزے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جادو کہتے ہیں۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، معراج کا واقعہ ہوا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ یہ سب جادو ہے۔ مذاق آدمی کسی کا کب اڑاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا نہیں، ہنسی مذاق جیسے دوست احباب میں، یہ تو گنجائش ہے۔ مذاق اڑانا یعنی کسی کو حقیر سمجھ کر کے اس کا مذاق اڑانا، جیسے بمبئی کی زبان کہتے ہیں اڑا دیے اس کی، تو اڑانا یہی ہے، مذاق اڑانا، حقیر سمجھے اس کو۔ تو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے، آپ کی شخصیت کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے مشن کو، اور اپنے آپ کو بڑا بلند سمجھتے تھے، تو اس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے اس سخریے میں، مسخرے پن میں تکبر اور تعلی یعنی احساس برتری دونوں موجود تھا۔ یہاں تک کہ جو معجزے جن سے انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے، فرعون کے جادوگروں نے اس معجزے کو دیکھا، جب لاٹھی اژدہا بن گئی تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ وہ ان معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، جیسے معراج کا واقعہ ہی ایک معجزہ ہے، شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک معجزہ ہے۔ تو اس کا انکار اور مذاق دونوں وہ کرتے تھے اور اسے جادو کہتے تھے۔ تو یہ کفار کی جو زمینی حیثیت تھی وہ تھی۔ تو جب اس طرح کا مزاج کسی کا ہوگا کہ حق کا مذاق اڑائے، حق کی دعوت دینے والے کو حقیر سمجھے، تو پھر اسے حق نہیں مل پائے گا، وہ حق کو قبول نہیں کر پائے گا۔ نصیحت آدمی کس سے قبول کرتا ہے؟ جس کا وہ احترام کرے یا جس کی بات کا احترام کرے، ورنہ وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ استہزاء یا سخریہ یہ کفار کی عادت ہے، یہ پہلا مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ حق کا مذاق اڑانا، حق کی دعوت دینے والے کا مذاق اڑانا۔ عام طور سے لوگ دیکھیں قرآن حدیث کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں،
اہل حدیثوں کو کہیں گے کہ تو اہل خبیث ہیں، اہل حدث ہیں، اور یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے تھے لیکن صحابہ جواب نہیں دیتے تھے۔ حق پر ہونا یہ خود ایک دلیل ہے، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل ہوتی ہے دعوت کے میدان میں۔ یہ کفار کی صفت ہے، کفار کی عادت تھی، اور آج بھی جن کے اندر تکبر یا احساس برتری ہے وہی قرآن و سنت کی دعوت دینے والوں کا یا قرآن و سنت پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کا مذاق کیا اڑا؟ ان پہ تو اللہ کی لعنت یوں ہی برس رہی۔ جو لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر، اتباع سنت کو چھوڑ کر کے اندھی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کیا مذاق اڑائے؟ وہ تو خود ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو جس پر خود ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت میں گرفتار ہے، اسے تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، حق کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ تعجب آدمی کرتا ہے لیکن جب رسول نے تعجب کیا، بل عجبت، آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس پر؟ رسول کے تعجب کو اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا، بیان کیا۔ رسول کی شخصیت، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پر وحی الہی آتی ہے، آسمان سے فرشتے لا کر دیتے ہیں تو آپ بیان کریں گے تو وہ اس کا احترام بھی کریں گے، نہیں، وہ نہ آپ کا احترام کرتے ہیں نہ آپ کی باتوں کا احترام، اس پر تعجب مت کیجیے، بلکہ وہ تو مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا کفار کی صفت تھی۔ حق کو پیش کرنے کے بعد اس کا انکار یا تعجب یہ حق کی دعوت دینے والے کا ایک خاصہ ہے، جیسے رسول نے تعجب کا انکار کیا۔ تیسری چیز، جب کوئی قوم حق کا انکار کرتی ہے تو وہ صرف انکار ایک جملے میں نہیں ہوتا ہے، وہ دشمنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آخر میں غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، یہ سب مرحلے ایک ساتھ نہیں ہوئے، انکار کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، شر فساد پہ ڈٹے رہے تو وہ چیزیں تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کشتی بناؤ تو نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے کا حکم ہوا، بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب وہ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ارے یہ کشتی کہاں چلے گی، کون سے دریا میں چلے گی، کہاں پانی آئے گا، یعنی ان کی کشتی کا، ان کے عمل کا مذاق اڑاتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر دیکھنا کہ کون بچتا ہے۔ تو رسول کا عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام کا اڑاتے تھے۔ چوتھی چیز جو ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ جب حق پیش کریں تو اس میں صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ نقصان میں کبھی نہیں رہیں گے۔ اور کون نہیں نقصان میں رہیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیکی اور بھلائی کا کام کرنے والے ہیں ایسے لوگ بھی کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق اور سچ کی وصیت اور نصیحت کرنے والے، حق بیان کرنے والے، یہ بھی کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی راہ میں آنے والی مشکلات یا پریشانیوں پر صبر سے کام لینے والے، یہ بھی خسارے اور نقصان میں نہیں رہیں گے۔ بظاہر دنیا کا نقصان خسارہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ جب نقصان خسارے کا ذکر کرے تو وہ آخرت کا نقصان و خسارہ ہے کہ ایمان، عمل صالح
اس ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت، اور پھر دعوت کی راہ میں آنے والے مشکلات پہ صبر. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو نقصان اور خسارہ کبھی نہیں اٹھا سکتے. اللہ کے ہاں ان کا اجر بے شمار ہے. تو ان آیتوں میں رسول کے تعجب کا اور کفار کے انکار اور استہزاء کا ذکر کر کے اللہ نے صبر اور تحمل کی دعوت دی. 5واں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو سخت دل ہوتا ہے تو سخت دل پہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ نصیحت کرنے والے کا مذاق اڑائے گا. آپ دیکھیے نا، کبھی کبھی سچ اور حق بات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جائے گی تو آدمی روڈ پہ بیٹھ کے مذاق اڑائے گا، وہ دیکھو یہ بات کر رہے وہ، کیونکہ دل سخت ہے. لیکن دل جب نرم ہوتا ہے تو وہ باتیں اپنا اثر بنا لیتی. جیسے بارش ہوتی ہے، بارش اگر پہاڑ پر ہوئی، پانی گرا مگر ادھر ادھر بہہ جائے گا. نرم زمین پر بارش ہوئی تو اسی بارش سے سبزے پودے اور ہریالیاں اگتی ہیں. تو نصیحت اور دین کی بات یہ بارش کی طرح سے ہے، اس کا اثر وہیں ہوگا جہاں پر دلوں میں صفائی اور نرمی ہوگی. چھٹی چیز جو چیز ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے کہ سخریہ یا مذاق اڑانا یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. رسول کی دعوت کا مذاق اڑانا، وہ بظاہر رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن اپنے اوپر اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. قیامت تک یہ چیز ہے. کوئی قرآن کا مذاق اڑائے، سنت کا، دین کا. اسی لیے 10 وہ چیزیں نواقض اسلام جس کو کہتے ہیں، جس سے اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، کافر یا مرتد ہو جاتا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کے کسی حصے کا مذاق اڑائے. دین کے کسی بھی حصے کا مذاق اڑانے والا اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا. اس میں اور کافر میں فرق نہیں، کیونکہ دین ہے، یہی تو اصل سرمایہ ہے. تو دین کا مذاق اڑانا یہ کفر میں داخل ہونے کا سبب ہے. 7ویں جو چیز ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے، جادو کو برحق کہا گیا، یعنی جادو واقع ہے، دنیا میں جادو ہوتا ہے، اور جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے. جادو کیا ہے؟ آدمی جو نارمل چیزیں دیکھتا ہے اس سے ہٹ کر کے وہ چیز ہوتی ہے. اللہ کے کلام کو، معجزے کو انہوں نے جادو سے تشبیہ دیا، یعنی یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. اور جادو کفر ہے. جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ کفریہ عمل ہے. کتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ اللہ کے کلام اور دین کی دعوت کو وہ جادو کہا کرتے. وہ خود کافر تھے لیکن رسول کی دعوت کو کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جبکہ جادو کفر ہے. جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے. جادوگر کی گردن مارنے کا شریعت کے اندر حکم ہے. تو یہ چند چیزیں ان آیتوں سے ثابت ہوئی. اور آخری جو چیز ہے کہ ان تمام کے باوجود حق ہمیشہ بلند ہوگا. آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، آج کوئی بھی چینل کھولیے، کوئی بھی ویب سائٹ پہ کہیں بھی جائیے تو اسلام کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق، مسلمان عورتوں کا مذاق، مسجدوں کا مذاق، مدرسوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، ایک دم کھلم کھلا کفر دندنا رہا ہے. آج کہیں بھی جائیے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، تو ساری چیزیں مذاق، یعنی کوئی حیثیت نہیں. یہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ دلیل ہے کہ اسلام دین حق ہے. انہوں نے حق سمجھ لیا ہے، اس لیے مذاق کو، جس طرح کفار مکہ نے حق کو سمجھ لیا مذاق اڑا رہے تھے. دوسری چیز، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ کفار کے بارے میں کہا گیا. تو جو جتنا اسلام کا، پیغمبر اسلام کا، صحابہ کا، قرآن کا یا اسلام کے کسی بھی حصے کا مذاق اڑائے گا، وہ اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے قریب کر رہا ہے. ایمان والوں سے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہم کریں گے؟ اللہ کے دین پر تم چلو گے، دین پر تمہیں استقامت ملے گی تو اللہ کی مدد آئے گی. آج جو دشواری یا پریشانی ہے ہماری، اور آپ دیکھیں کہ مدد نہیں آ رہی ہے،
تو ایسا اس لیے ہے کہ دین پہ چلنے میں ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین پہ چلو گے، صحیح دین پہ قائم رہو گے تو اللہ کی مدد ہر حال میں آئے گی، اور صرف مدد ہی نہیں آئے گی، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم کو جمع دے گا۔ تو جب تم جم جاؤ گے تو کفر ویسے ہی پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، کفر بلوں میں چلا جائے گا۔ آج جو کفر دندنا رہا ہے اس کی ایک بڑی اور اہم وجہ کہ آج ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری نیکیاں کمزور پڑ رہی ہیں، ہمارے معاملات کمزور پڑ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور پڑ رہا ہے، ہمارے رزق حلال میں کمی ہے، ہمارے اعمال صالحہ میں کمی ہے، یہ بالکل واضح سی چیز ہے۔ تو اللہ نے یہ جو نیکی اور بھلائی کا مہینہ دیا رمضان کا، آخری عشرہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اللہ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات جس کروٹ جا رہے ہیں ان میں تو اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرما، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔